ضیاء الحق صاحب لے کر آئے تھے آرڈیننس، زکوٰۃ آرڈیننس، 50,000 نے جا کر گھیراؤ کیا، اگر ہمیں کمٹمنٹ نہیں دو گے کہ ہمیں ایگزمپٹ کیا جائے گا نہیں اٹھیں گے، مارو گولیاں، مارو جتنوں کو مارنا۔ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی زمین میں، کمٹمنٹ دی کہ جی میں آپ کو کر دوں گا، ایگزمپٹ کر دوں گا، وعدہ ہے تب اٹھے۔ یہ ہے راستہ کام کرنے کا، یہ ہے طریقہ، لیکن تنظیم ہو، موب نہ ہو۔ ایسا نہ ہو جو ہوا مالاکنڈ میں، بیچارے صوفی محمد صاحب کہتے ہیں میں نے تو کسی کو گولی چلانے کا حکم دیا ہی نہیں، یہ گولیاں ویسے چل پڑی، اور اس کے بعد ایک ایک مورچے پہ جا کر ہاتھ جوڑ رہے ہیں امیر صاحب کہ خدا کے لیے باہر نکلا اور نہیں آ رہے۔ یہ نہیں، سم و طاعت فی المعروف، جو حکم دیا جائے، حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کریں، اور حکم ہو رک جانے کا تو رک جائیں۔ اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا، خیر وجود میں نہیں آئے گا، قربانیاں ہوں گی اور ضائع جائیں گی۔ چنانچہ ایک اخباری انٹرویو کی روح سے انہوں نے خود کہا یہ جانیں جو ہے شہادت کی نہیں ہے، جانیں ضائع گئیں۔ حالانکہ مجھے اختلاف ہے، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے، بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو ثواب محفوظ رہے گا، جان دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر دی گئی ہے، اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ میں نے عرض کیا آپ سے 4 نکات: تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد اور بیعت سم و طاعت فی المعروف۔ پھر جب تک طاقت کافی نہیں عن المنکر باللسان، مظاہرے کرو، لوگوں کو جا کر روکو، ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو، باز آ جاؤ، منکرات کو چھوڑ دو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ کے غصے کو نہ بھڑکاؤ۔ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے، منظم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہوں، جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہوں، پھر میدان میں آئیں گے، پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں، یا تخت یا تختہ، اس کے سوا تیسری بات پھر کوئی نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے یہ ون سائیڈڈ وار، یک طرفہ جنگ ایرانیوں نے کر کے دکھا دی، ہلکی سی جھلک ہمیں بھی پاکستان میں دکھا دی۔ اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمارے سامنے راستہ نہیں ہے، تو یہ سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو، وہ جو اقبال نے کہا پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ راستے تو صاف ہیں، نشانات راہ بھی اب تو سامنے موجود ہیں، اگر اس کے باوجود ہم حرکت نہیں کرتے تو سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اب ظاہر بات ہے ایک تقریر میں میں نے بہت سا مواد جمع کیا ہے، میری کتابیں ہیں، میرے کیسٹس ہیں، ان سب کا جو ہے اب جس کے بھی دل میں کوئی جذبہ ابھرا ہے، اس جذبے کو بہت قیمتی سمجھیے، جس کے بارے میں اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے: آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اس لیے کہ یہ ماحول ایسا ہے، یہاں بری آرزویں پروان چڑھتی ہیں، دولت کی آرزو، شہرت کی آرزو، جائیداد کی آرزو اور اقتدار کی آرزو، لیکن یہ کہ کبھی دینی اگر جذبہ ابھرتا بھی ہے تو ماحول اسے غذا نہیں دیتا، آکسیجن نہیں ہے، وہ پودا مرجھا جاتا ہے۔ لہذا جس کے دل میں بھی وہ جذبہ ابھر آیا ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس لمحے کو امر بنا دیجئے۔ ہندی میں الف لگانے سے برعکس ہو جاتا، مر امر، تل اٹل، امر بنا دیں اس کو، یہ ہمیشہ کا ہو جائے کہ اب اس پر عمل کا آغاز ہوگا، اور عمل کے آغاز کے لیے مزید اگر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، یہاں قریب آپ کے جو ہے وہ دفتر موجود ہے، وہاں سے لیجئے، عاریتاً لیجئے، خریدیے، پڑھیے، گفتگو کرنی ہو، میں اسی شہر لاہور میں رہتا ہوں، آئیے، بات کیجئے، سمجھیے، سمجھائیے، لیکن یہ کہ ایک عزم تو کر کے اٹھیے۔ وہ عزم کیا ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔ ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، کل شکر، کل حمد، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب اس پر استقامت عطا فرما،
اے اللہ ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ پروردگار تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، جہاد کی طرف، ذوق شہادت کی طرف پھیر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معه اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہم کو بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بارے میں، اور وہ کتنے بڑے شخص اپنے زمانے میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں پوری بایوگرافی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہم کو پورے اچھے سے بتائی ہے۔ اور انہوں نے جو آخری میں بتایا ہے کہ ایک واقعہ تھا کہ جب حضرت عمر کو بلایا گیا جیروسلم میں، اور وہاں کے راجا لوگوں نے کہا تھا کہ جیروسلم کو آپ فتح نہیں کر سکتے ہو، دنیا میں کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو جیروسلم کو فتح کر سکے، لیکن ایک پریڈکشن ایسی ہے کہ ایک کوئی فقیر بادشاہ آ کے اس کو فتح کرے گا۔ وہ پریڈکشن ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں بھی ایک فقیر بادشاہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا بادشاہ جو فقیر ہو اور اس کے ذریعے یہ شہر فتح ہوگا۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ وہ بادشاہ تو ہمارے یہاں ہے، وہ بادشاہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عمر کو ہی مسلمانوں نے سوچا، اور پھر ان کو خط لکھا کہ آپ یہاں پہ آ کے ایک بار یہاں پہ آ کے دیکھ لیجئے، اور کیا پتہ ہمیں اپنی قوت استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور یہ شہر بنا قوت استعمال کیے ہی فتح ہو جائے۔ اور جیروسلم دوستوں ایسے ہی فتح ہوا تھا، اس کو کوئی بھی قوت، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ ایسی فتح ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا وہاں پہ، اور لوگوں نے دیکھتے ہی جان لیا کہ یہ وہی فقیر بادشاہ ہیں جس کے بارے میں پریڈکشن ہوئی ہے کہ یہ آ کے اس شہر میں آئیں گے اور یہ شہر فتح کریں گے۔ تو جیسے ہی لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہاں پہ ہوا کیا کہ ایسے تھوڑے دیکھ کے وہ مان لیں گے کہ یہ فقیر بادشاہ وہی ہے۔ تو جب حضرت عمر آ رہے تھے راستے میں، تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، اور غلام تو وہ کیا کرتے تھے، غلام کو جب غلام کی باری رہتی تھی تو غلام چلاتا تھا ان کو، حضرت عمر کو، اور جب اس کی باری ہٹ جاتی تھی تو حضرت عمر غلام کو چلاتے تھے اونٹ پہ بٹھا کے اس کو۔ تو اتنا زیادہ جب ہونے لگا تو جب وہ لوگ بہت قریب آ گئے تو باری پھر غلام کی آئی اوپر بیٹھنے کی، اور غلام نے کہا کہ پلیز غلام نے کہا کہ آپ مجھ کو یہ نہ کرواؤ، مجھ کو اوپر نہ بٹھاؤ، باقی لوگ جو دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے کہ غلام اوپر بیٹھا ہے اور جو خلیفہ ہے وہ ان کو لے کے آ رہا ہے، کیا امپریشن پڑے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تمہاری اگر باری ہے تو تم بیٹھو گے، اور ایسا ہی ہوا، اور غلام جو اوپر بیٹھا تھا وہ اوپر بیٹھا، اور عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کے کپڑے بھی اتنے صحیح نہیں تھے، اور بیسیکلی ان کو لے کے آ رہے تھے اونٹ پہ بٹھا کے، اور لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو خلیفہ ہے وہ تو بہت امیر لگ رہا دیکھنے میں، اور یہ کہیں سے غریب تو دکھتا نہیں ہے، اور اوپر اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہا ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے ان کو بتایا کہ ہمارا خلیفہ جو اونٹ پہ بیٹھا وہ نہیں ہے، اور جو ان کو لے کے آ رہا ہے شخص وہ خلیفہ ہے۔ اور جب اس کو دیکھا تو پھر سب لوگ دنگ رہ گئے کہ ارے یہ خلیفہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، لوگوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی فقیر بادشاہ ہے، یہ ایسا فقیر بادشاہ ہے جس کی پریڈکشن کری گئی تھی اور یروشلم کو فتح کرے گا، اور یروشلم کو ایسے ہی فتح کیا گیا تھا،
اور یہاں مطلب کوئی بھی فورس وغیرہ گنز وغیرہ یوز نہیں ہوئی تھی، اور بیسکلی یہاں پہ ٹریٹی ہو گئی تھی کہ آپ کو مطلب یہ شہر ہم دے رہے ہیں، بدلے میں آپ مطلب جو یہاں پہ یہودی ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور حضرت عمر نے یہ بات مان لی تھی. پھر یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر نے شہر فتح کر لیا، اور جتنے وہاں کے کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جو لوگ تھے، مطلب جو وہاں کے بیسیکلی پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز جو تھے، ان کو وہاں سے کہا کہ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں، اب ان کی جگہ یہاں پہ نہیں ہے. اور وہاں مطلب بیسیکلی بہت ظلم بھی ہوتا تھا، وہاں کے لوگوں کی بہت شکایتیں بھی تھیں کہ یہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسا نظام اور ایسے نظام والے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، تو اس لیے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. مطلب بیسیکلی پولیٹیشینس کو وہاں کے جو پولیٹیشینس ان کو ہٹا دیا گیا تھا وہاں سے، اور وہاں پہ جیوز کو آنے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا. تو یہ دو چیز تھی جو اب تک چلی آ رہی تھی. لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ یہ چیز ہٹ گئی. تو اب یہ ہوا کہ یہ کیا کہتے ہیں، جب حکومت عثمانیہ کی ختم ہوئی، اور ایک چیز اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، جب عثمانیہ خلافت تھی تب بھی اٹیمپٹ ہوئے تھے کہ جوز کو جروسلم میں آنے کی اجازت ملے، پرمیشن ملے، ایٹ لیسٹ وہ آ کے وہاں پہ پرے کر سکیں. وہ اتنا ہی کہہ رہے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ خلافت عثمانی جب بہت کمزور ہو گئی تھی تو اس سے بہت ڈیپٹ ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیپٹ جو آپ کے اوپر ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، یا اس کو ہم پورا چکا دیں گے، بس بدلے میں آپ ہم کو تھوڑی سی زمین جروسلم میں دے دو، اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بیسیکلی بس وہاں پہ پرے کرنا چاہتے ہیں. اور اس سمے جو عبد الحمید تھے، سلطنت عثمانیہ کی جو خلافت، جو مان لو کیلف تھے، انہوں نے یہ سخت سنتے ہی منع کر دیا تھا. بولا تھا کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، آپ بس یہ جگہ چھوڑ کے آپ چلے جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ہیلپ. تو یہودیوں کو بہت غصہ آیا تھا اس سے، اور بیسیکلی ابھی کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ یہودیوں نے مطلب پلاننگ کروا کے پھر وہاں سے ہٹوا دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اس کے بعد. پھر مطلب جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تو پھر یہودی لوگ پھر سے آ گئے، اور تب جا کے یہ جو ٹریٹی تھی یہ ختم ہوئی ہے. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے یہ ٹریٹی چلی آ رہی تھی، اور کوئی بھی یہودی، کوئی بھی جیوز یہاں پہ نہیں آیا تھا، مسجد اقصیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ویسے ہی یہاں پہ وار وغیرہ ود ان 50 ایئرس شروع ہو گئی. مطلب ترنت ہی جیسے وہ آیا، وہ 10-20 ایئرس کے آفٹر یہ وار شروع ہو گئی. پھر اور ان کو آنا بھی کیوں پڑا کہ ان کو نازی لوگ بہت زیادہ مار رہے تھے، اور اس وجہ سے بھی وہ یہاں پہ آئے، اور ان کو فلسطینی لوگوں نے وہاں پہ آنے کی، فلسطینی لوگوں نے وہاں پہ ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، اور پھر ان کے ہی خلاف اب ایسا ہو رہا ہے، اور کلنگز ہو رہی ہیں، اور پولیٹیشین لوگ کو ہی بھاگنا پڑ رہا. کم سے کم آج 30,000 لوگ پولیٹیشینز مر چکے ہیں، کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آپ لوگ کو اگر ہیلپ کرنی ہے پولیٹیشینس کی، تو آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ابھی بھی وہ وہاں پہ فوڈ پہنچا رہی ہیں، واٹر پہنچا رہی ہیں، شیلٹر پہنچا رہی ہیں لوگوں کو، جو آپ کو دینا چاہیے. تو وہ اور ابھی بھی ہیں، آپ چاہو تو سرچ کر کے ان کو دے سکتے ہو. تو ڈاکٹر اسار احمد صاحب نے جو پوری بایوگرافی بتائی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ واقعہ لے کے، اور میں نے آپ کو شارٹ ٹرم میں سمجھایا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. اور اگر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنی ہے ڈاکٹر اسار احمد صاحب کے بارے میں، اور وہ ایکسپلین کریں گے، تو آپ اس ویڈیو کو مطلب بیسیکلی لائک کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نوٹیفیکیشن بیل آن کر لیجئے، تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو آپ مس نہ کر سکو. اور نئی ویڈیو ایسی بھی آئیں گی جو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوئی یوٹیوب پہ، وہ یہاں پہ اپلوڈ ہوں گی. اور آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا لوگوں کے بیچ میں. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے میں ملتا ہوں پھر. اللہ حافظ.